عرب شریف میں 1922 تک ترکی کی حکومت تھی، جسے خلافت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1922 سے پہلے سعودیہ عرب کا نام سعودیہ عرب نہیں بلکہ حجاز مقدس تھا۔ خلافت عثمانیہ دنیا کے 3 براعظموں پر 623 سال تک قائم رہی۔ جب بھی دنیا میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا تھا تو ترکی حکومت اس کا منہ توڑ جواب دیتی۔ امریکہ، برطانیہ، یورپین نصرانی اور یہودیوں کو اگر سب سے زیادہ خوف تھا تو وہ خلافت عثمانیہ حکومت کا تھا۔ امریکہ یورپ جیسوں کو معلوم تھا کہ جب تک خلافت عثمانیہ ہے ہم مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ امریکہ اور یورپ نے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کی سازشیں شروع کر دی تھیں۔ 19ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ اور روس کے درمیان بہت سی جنگیں بھی ہوئی۔ چونکہ مکہ اور مدینہ مسلمانوں کے نزدیک قابل احترام ہیں، اس لیے سب سے پہلے فتنہ وہیں سے شروع کروایا گیا۔ امریکہ یورپ نے سب سے پہلے ایک شخص کو کھڑا کیا جو کرسچن تھا، ایسی عربی زبان بولتا تھا کہ کسی کو اس پر شک تک نہیں آیا۔ اس نے عرب کے لوگوں کو خلافت عثمانیہ کے خلاف یہ کہہ کر گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کی کہ تم عربی ہو اور یہ ترکی یعنی اجمی ہیں، ہم اجمی کی حکومت کو کیسے برداشت کر رہے ہیں؟ پر لوگوں نے اس کی ایک نہ مانی۔ یہ شخص لارنس آف عربیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ لارنس آف عربیہ لکھ کر گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں۔ پھر امریکہ نے ایک شخص کو کھڑا کیا جس کا نام عبدالوہاب نجدی تھا۔ عبدالوہاب نجدی کی ملاقات عرب کے ایک سوداگر سے ہوئی جس کا نام ابن سعود تھا۔ اس نے ابن سعود کو عرب کا حکمران بنانے کا لالچ دیا۔ پھر ابن سعود نے مکہ، مدینہ اور طائف میں ترکی کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ مکہ، مدینہ شریف اور طائف کے لاکھوں مسلمان ابن سعود کی ڈاکو فوج کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ جب ترکی نے دیکھا کہ ابن سعود ہمیں عرب سے نکالنے اور خود عرب پر حکومت کرنے کے لیے مکہ و مدینہ شریف اور طائف کے بے قصور مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے، تب ترکی نے عالمی طور پر یہ اعلان کر دیا کہ ہم اس پاک سرزمین پر قتل و غارت پسند نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا، جس کی وجہ سے 40 نئے ممالک وجود میں آئے۔ پھر عرب اور مسلمانوں کا زوال شروع ہوا۔ حجاز مقدس کا نام 1400 سال کی تواریخ میں پہلی بار بدلا گیا۔ ابن سعود نے حجاز مقدس کا نام اپنے نام پر سعودیہ رکھ دیا۔ اور اس فتنے کا ذکر احادیث میں بھی ملتا ہے، اور اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعودیہ عرب کے شہر نجد کے بارے میں دعا نہیں فرمائی۔ اسی نجدی میں ابن الوہاب نجدی پیدا ہوا، جس سے انگریزوں نے ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈلوائی، اور یہی شہر مسلمیہ کذاب کا پیدائش بھی ہے۔ لیکن دنیا بھر کے مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے انگریزوں نے اس نجد شہر کا نام بھی تبدیل کر کے ریاض رکھ دیا، جو آج کل سعودیہ کا دارالحکومت بھی ہے۔ حرم شریف کے جن دروازوں کے نام صحابہ اور اہل بیت کے نام پر تھے، ان کا نام آل سعود کے نام پر رکھا گیا۔ انگریزوں نے اپنی اسی سازش کی کامیابی پر 1962 میں بالی ووڈ لارنس آف عربیہ کے نام سے فلم بھی بنائی، جو بہت زیادہ بار دیکھی جا چکی ہے۔ یہود و نصار کو عرب میں آنے کی اجازت مل گئی۔ جس دن ابن سعود عرب کا بادشاہ بنا، اس دن ایک جشن ہوا۔ اس جشن میں امریکہ، برطانیہ اور دوسرے مسلمانوں کے پرائم منسٹر ابن سعود کو مبارکباد دینے پہنچ گئے۔ جس عرب کے نام سے یہود و نصارہ کانپتے تھے، وہ سعودیہ امریکہ کے اشارے پر ناچنے لگا اور آج بھی رندوں کے ساتھ ناچ رہا ہے۔ یہود و نصارہ کی اس ناپاک سازش کا ذکر کرتے ہوئے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے اپنے کلام میں لکھا تھا، وہ فاقہ کشی جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس دل سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخلیلات، اسلام کو حجاز اور یمن سے نکال دو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسے فتنوں سے محفوظ فرما کر پھر سے خلافت کی دولت عطا فرمائے، اور ہمیں ماضی کے تلخ حقائق کو سمجھنے کی عقل عطا فرمائے، آمین۔